باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام پرنسپل صاحب دی سمارٹ اسکول، انتہائی قابل احترام میری بہنیں اور انتہائی پیارے ننھے منھے بچے جو میرے سامنے یہاں پہ موجود ہیں، اور میرے کولیگ ایس ایچ او سرور شہید، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے اس دن جو مجھے یہاں خوشی محسوس ہو رہی ہے، وہ میری زندگی کے بچپن سے لے کے جو پس منظر ہیں، جن میں میں بھی کبھی اسی طرح اول کلاس سے یونیورسٹی تک پہنچا، گریجولی وہ جو دن تھے بچپن سے پہلی کلاس سے پرائمری سکول پھر مڈل سکول اسی طرح آگے بڑھا ہوں، وہ جو زندگی کے اونچ نیچ تھے، یا وہ اس طرح جس طرح مجھ سے ننھے منھے پیارے بچوں نے انعامی شیلڈز لیں، اسی طرح یہ سارے سلسلے میں نے بھی گزارے، کبھی فرسٹ کبھی سیکنڈ تو کبھی اس سے بھی نیچے۔ بہت سی باتیں ہیں جو میں آج کے اس دن اس موقع کی مناسبت سے کرنا چاہتا ہوں، اس کو میں 2-3 حصوں میں تقسیم کر کے آپ سے گزارش کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں ان پیارے بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنی شبانہ روز محنت سے یہ ایوارڈ حاصل کیے ہیں، اور جو دوسری یا تیسری یا اس سے اگلی پوزیشن پہ آئے ہیں، تو ان کو بھی مزید ہمت سے کام کرنے کی اور حوصلے سے کام کرنے کی گزارش کروں گا کہ آپ بھی اگلی دفعہ اس پوزیشن پہ آ سکتے ہیں جس پہ آج کے دن یہ بچوں نے شیلڈز حاصل کی ہیں۔ اس سے آگے بات کو بڑھاتے ہوئے میں اس اسکول کی انتظامیہ، پرنسپل صاحب اور جتنے ٹیچر یہاں پہ موجود ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ سرور شہید جیسے دور دراز، یہ کوئی ڈویژنل ہیڈ کوارٹر نہیں ہے، یہ کوئی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر نہیں ہے، یا کہ ایون تحصیل ہیڈ کوارٹر نہیں ہے، ایک قصبے کے شہر میں اس سکول کی موجودگی اور اس سکول میں موجود سٹاف کی محنت سے آج جو یہ رنگا رنگ تقریب آپ کے سامنے ہے، یہ ان کی برسوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ انہیں میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور اپنے حیثیت کے مطابق انہیں شاباش بھی دیتا ہوں۔ اس دن کے حوالے سے اگلی بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں یہاں پہ بچوں کی مائیں، میری بہنیں یہاں پہ موجود ہیں، بطور مسلمان یا بطور انسان 3 سلسلے ہوتے ہیں ہماری زندگی میں۔ کچھ دن پہلے ہمارے یہاں پہ RPO صاحب تشریف لائے تھے، انہوں نے ایک بہت خوبصورت بات کی تھی، کچھ دوستوں نے یہاں پہ سنی بھی ہوئی ہے، میں اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ہماری زندگی کا اصل مقصد 3 چیزیں ہیں: عقائد کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، عبادات اور معاملات۔ عقائد یہ ہیں کہ اگر ہم مسلمان ہیں، ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناتے ہوئے انہیں اپنا آخری نبی مانتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جب ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ بیسک نیڈ ہے ہمارے مسلمان ہونے کی۔ دوسرے نمبر پہ ہے عبادات۔ عبادات جو ہیں وہ 2 قسم کی ہیں، جن میں ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ میں ہم ارکان اسلام یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کو اپناتے ہیں اور اسلام کے عین مطابق اس پہ عمل کرتے ہیں۔
دوسرا ہے حقوق العباد. حقوق العباد میں یہ ہے کہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. ہم دوسروں کے حقوق کا کتنا خیال کرتے ہیں، اپنے والدین کے حقوق کا کتنا خیال کرتے ہیں، اپنے بچوں کے حقوق کا کتنا خیال کرتے ہیں، ہمسایوں کے حقوق کا کتنا خیال کرتے ہیں، ہمارے گرد و نواح میں جتنے لوگ ہیں ان کے جتنے حقوق ہیں ان کا کتنا خیال کرتے ہیں. اگر ہم افسر ہیں، اگر ہم امیر ہیں، ہمارے ماتحت کچھ لوگ ہیں، ہمارے نوکر ہیں، تو ان کے حقوق کا کتنا خیال کرتے ہیں. یہ سب عبادات کے زمرے میں آتا ہے. دنیا میں ہم بطور مسلمان عقیدے میں بھی شاید نمبر 1 پہ ہوں، عبادات میں بھی ہم بہت آگے ہوں، لیکن جو میں تیسرا معاملہ کہہ رہا ہوں معاملات میں ہم بہت پیچھے ہیں. دنیا کی اگر کیٹیگری میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم شاید 100ویں نمبر سے بھی پیچھے ہوں گے معاملات میں. معاملات کیا ہیں؟ معاملات یہ ہیں کہ قول و فعل میں تضاد ہے. ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم اپنے وعدے کو ایفا نہیں کرتے، ہم اس ٹوہ میں رہتے ہیں کہ دوسرے کو کس طرح نیچا دکھانا ہے. ہم مورلی، فائنینشلی، ہر لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے اتنے نیچے چلے جاتے ہیں صرف ذاتی مفاد کے لیے. تو جو ہمارے معاملات کا معاملہ ہے وہ ہم بہت پیچھے ہیں. یہاں پہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم دوسرے مذاہب یا جو ترقی یافتہ ممالک کے لوگ ہیں، یورپین کنٹریز کے، وہ معاملات میں ہم سے بہت آگے ہیں. وہ کلمہ گو شاید نہیں ہے، لیکن مر جائیں گے جھوٹ نہیں بولیں گے، مر جائیں گے کسی کا 1 روپیہ نہیں کھائیں گے، مر جائیں گے کسی سے 1 تھیلے کی زیادتی نہیں کریں گے. تو آج کے اس دن ان تینوں معاملات پہ اگر ہم نظر ثانی کریں تو ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، اس حوالے سے بھی میں نے آپ سے بات کرنی تھی. اس سے آگے چلتے ہوئے اگر بچے بھی آ جاتے تو میں بچوں کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. بچے جو پیچھے ہیں انہیں بلا لیں، چونکہ یہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں بچوں سے کرنا چاہتا ہوں. آج کل آپ اکثر میڈیا میں Students, come back and have a seat over there. Don't move. The chief guest want to discuss some interesting thing with you. So kindly have a seat and listen to him carefully. جی بہت شکریہ. کافی بچے یہاں پہ تشریف لا چکے ہیں، پہلے بھی موجود تھے. تو پیارے بچوں، آج میں آپ سے ایک خصوصی طور پہ چند چیزیں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آج کے اس معاشرے میں ہم روزانہ الیکٹرانک میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ معصوم بچے اغوا ہو رہے ہیں، معصوم بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، معصوم بچوں کا استحصال ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے بینگ SDPO کوٹ ادو میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں آپ تک یہ اویئرنیس دوں کہ ایسے معاملات سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں. میری بات غور سے سنیے پیارے بچوں. روز کے معمولات میں آپ صبح اٹھ کے جب سکول آتے ہیں، کچھ بچوں کو والدین چھوڑنے آتے ہیں، کچھ بچے پرائیویٹ رکشوں پہ یا کسی اور گاڑی پہ آتے ہیں، کچھ لوگ بچے اپنے سائیکلوں پہ آتے ہیں، یا ایون جو سکول کے نزدیک ہوتے ہیں وہ پیدل بھی آتے ہیں، اور واپسی پہ اسی طرح گھر جاتے ہیں. جو سکول ٹائمنگ کے علاوہ ٹائمنگ ہیں، آپ پلے گراؤنڈز میں جاتے ہیں، گلی کوچوں میں کھیلنے جاتے ہیں. تو یہ آپ ایک بات پلے سے باندھ لیں کہ کوئی بھی ایسا شخص جس کو آپ نہیں جانتے، وہ اگر آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے، آپ سے
آپ کو کوئی چیز دینا چاہتا ہے، آپ کو ورگلانا چاہتا ہے، تو قطعی طور پہ اس انجان بندے سے بات کرنے، اس سے ہاتھ ملانے سے، اس سے کوئی چیز لے کے کھانے سے، اس کے ساتھ کسی جگہ تک جانے سے مکمل احتیاط کریں، بالکل نہیں جانا۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں اس کی گفتگو آڈ ہے، جس سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کا ٹچ کرنا، آپ کو چھونا، وہ آپ کو پسند نہیں آ رہا یا آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، تو